بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ تاریخی واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بہترین صفات سے موصوف کیا تھا۔ پہلی صفت یہ کہ آپ کو شریعت جداگانہ ملی تھی۔ ان سے پہلے انبیاء حضرت شیت، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے۔ دوسری صفت، آپ کو عالم ثانی کا لقب رب العالمین سے عطا ہوا، کیونکہ آپ سے اس عالم انسانی کی دوبارہ پیدائش ہوئی۔ تیسری صفت یہ کہ آپ تمام اہل زمین پر مبعوث ہوئے، یعنی اس وقت کی تمام دنیا پر آپ اکیلے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ چوتھی صفت یہ کہ سب سے پہلے اس عالم میں جس نے بت پرستی سے لوگوں کو ڈرایا اور منع کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ پانچویں صفت یہ کہ آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کی بد دعا سے قوم ہلاک ہوئی۔ چھٹی صفت یہ کہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو سر سے خاک جھاڑتے ہوئے اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ آپ ہی ہوں گے۔ ساتویں صفت یہ کہ کسی نبی کو دراز زندگانی اس عالم فانی میں نہیں ملی جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی، یعنی 950 برس کی عمر۔ آٹھویں صفت یہ کہ باوجود اس دراز عمر کے آپ کا ایک بھی دانت نہیں ٹوٹا، کوئی بال سفید نہیں ہوا اور جسم مبارک میں ذرا کاہلی اور سستی نہیں آئی۔ اسی طرح توانا اور مضبوط رہے جیسے جوانی میں ہوتے ہیں۔ نویں صفت یہ کہ عبادت خداوندی سے آپ بے حد الفت رکھتے اور ہر وقت اسی میں محو رہتے اور رات دن میں 700 رکعت نماز ادا کرتے۔ 10ویں صفت یہ کہ باوجود قوم کی ایذا رسانیوں اور تکلیف کے قوم کے ساتھ احسان کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتے تھے اور ہمیشہ ان پر مہربانی سے پیش آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الغفار تھا، مگر نوح علیہ السلام کے لقب سے آپ اس لیے مشہور ہوئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے بہت تھے، جس کی ایک مثال کتب تفاسیر میں یہ لکھی ہے کہ ایک روز آپ چلتے جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آپ کو ملا جو خارش اور کھجلی میں مبتلا نہایت مکروہ صورت تھا۔ آپ نے اسے دیکھا اور گھن کھا کر کہا، اے سگے کبھی دور ہو میرے سامنے سے۔ نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ سن کر کتا وہیں کھڑا ہو گیا اور گویا ہوا، اے پیغمبر تو نے مجھ سے نفرت کی ہے، مجھے بتاؤ یہ شکل مجھے کس نے دی ہے؟ یہ سب کچھ اس پروردگار کے اختیار میں ہے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس طرح منحوس شکل کا نہیں بنتا بلکہ ایک خوبصورت اور خوش صفت انسان بنتا۔ بیمار کتے نے یہ بھی کہا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ اپنی زبان کو ایسی باتوں سے روکیں اور بند کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ اے نبی، میں نے اپنی صورت آپ نہیں بنائی جس سے آپ مجھ پر نفرت اور گھن کھاتے ہیں۔ کتے کی یہ عبرت انگیز تقریر سن کر حضرت نوح علیہ السلام جو عبد الغفار تھے، انتہائی درجہ کے نوحہ کرنے والے نوح علیہ السلام ہو گئے اور آپ نے اس قدر رونا شروع کیا کہ دوسرے لوگ بھی آپ کو دیکھ کر روتے تھے۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب آپ نے طوفان عظیم کے اتر جانے کے بعد زمین پر قدم رکھا تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیطان سے یہ سن کر آپ حیران ہوئے اور اسے کہا، اے بدبخت، میں نے تیری کیا مدد کی ہے؟ شیطان بولا، میں ایک ایک شخص کو برسوں اور مدتوں بہکا کر جہنم میں پہنچاتا ہوں، آپ نے میری مدد کی، ایک ہی دعا میں لاکھوں کو جہنم پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور اپنی دعا پر نادم و پریشان ہوئے اور اپنے آخری دم تک حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جب طوفان عظیم کے وقت آپ نے اپنے فرزند کنعان کے لیے خدا تعالیٰ سے سفارش کی، یا اللہ، کنعان میرا بیٹا ہے، اسے بچا۔ اس پر پروردگار سے آپ کو خطاب ہوا جو سراسر عطاب سے بھرا ہوا تھا،
نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں، آئندہ ہم سے ایسا سوال نہ کرنا۔ اللہ اللہ، کیا عبرت انگیز اور عتاب آمیز حکم ہے۔ اے نوح، تمہارا فرزند نافرمانیوں کے سبب تمہاری فرزندگی سے نکل گیا ہے اور اب وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈراتے ہوئے فرماتے ہیں، میری امت میں جس نے کمزور اور چھوٹے پر رحم نہ کیا اور اپنے بڑے یا بزرگ کا وقار نہ کیا، وہ میری امت سے خارج ہو گیا۔ قوم نوح کی نافرمانی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے دو قبیلے تھے، ایک قابیل کی اولاد جو بڑی اور بلند عمارتوں میں رہتے تھے، دوسرے حضرت شیت کی اولاد جو پہاڑوں اور بلندیوں پر رہتے تھے۔ حضرت شیت کی اولاد میں مرد خوبصورت اور عورتیں بدصورت تھیں، جبکہ قابیل کی اولاد اس کے برعکس، عورتیں خوبصورت اور مرد بدصورت تھے۔ ایک روز شیطان انسانی شکل میں قابیل کی اولاد کے ایک مرد کے پاس پہنچا، کافی وقت اس کے ساتھ گزار کر اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا، پھر اس سے ایک باجا بنوایا اور اس کو بجانے کے لیے سال کا ایک روز مقرر کیا، یعنی یہ روز عید کا ہوگا اور سب مرد و زن اس روز جمع ہوا کریں گے۔ مقررہ دن جشن جاری تھا کہ وہاں حضرت شیت کی اولاد میں سے ایک مرد آ پہنچا اور بے انتہا مرد و عورت کو ایک جگہ جمع دیکھا۔ عورتیں نہایت حسین اور خوبصورت تھیں، جبکہ ان کی اپنی قوم میں ایسی خوبصورت عورتوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یہ شخص وہاں سے واپس اپنی قوم میں آیا اور تمام حالات سے لوگوں کو آگاہ کیا، خاص طور پر عورتوں کے حسین ہونے کا معاملہ سن کر تمام مرد جشن پر جانے کے لیے بے چین ہو گئے۔ سال گزرنے کے بعد جب وہ دن آیا تو یہ پہاڑی لوگ جمع ہو کر آ گئے، جہاں شیطان نے اپنا قابو پا کر مرد و عورت کو گناہوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیت کے فرزندوں کو وصیت کی تھی کہ اولاد قابیل سے کبھی میل جول نہ کرنا، مگر یہ مل گئے اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یعنی باجا بجانا اور زناکاری شروع ہو گئی۔ ان کے اماموں میں 5 آدمی نہایت بزرگ صاحب وقت تھے۔ جب یہ یکے بعد دیگرے انتقال کر گئے تو لوگوں کو ان کی مفارقت کا بہت رنج و الم ہوا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگ ناحق اتنا رنج و الم کرتے ہو، میری بات مانو تو ان کی ایک تصویر بنا کے اپنے پاس رکھ لو تو تمہارا الم یقیناً کم ہو جائے گا۔ تم روزانہ ان کی زیارت کر لو گے۔ بت پرستی کی یہیں سے ابتدا ہوئی، یعنی یہ مذہب یہیں سے چل پڑا۔ پہلے تصویر بنائی گئی زیارت کے لیے، پھر اسی تصویر کو پوجا گیا اور پھر انہی تصاویر سے مورتیاں بن گئیں۔ چنانچہ لکڑی کی مورتیں بنائی گئیں اور عمدہ مقام پر رکھی گئیں، جن کی بے حد تعظیم و تکریم شروع ہو گئی۔ پہلے پہل روزانہ ان کی زیارت شروع ہوئی، پھر آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ ان 5 بتوں کی پرستش ہوتی رہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رونق افروز ہو کر ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تاکہ انہیں راہ راست دکھائیں اور بت پرستی سے منع کریں اور پیام توحید پہنچائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام شروع میں اندھیری راتوں میں چھپ کر لوگوں کے دروازے پر جاتے اور آہستہ سے لا الہ الا اللہ آواز لگاتے اور فرماتے کہ اے لوگو، تمام عبادت اور پرستش کے قابل صرف ایک ذات خداوندی ہے، اس کی عبادت کرو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ وہ سنتے اور ہنستے۔ پہلے پہل تو یہی رہا، پھر آپ کو دیوانہ اور مجنوں کہنے لگے، مگر جب آپ کا یہی طریقہ برسوں نہیں بلکہ سینکڑوں سال جاری رہا تو اب وہ آپ کے کھلے دشمن ہو گئے۔ غرض آپ علیہ السلام کو اسی تبلیغ اور کلمہ توحید کی طرف بلاتے بلاتے پورے 950 برس ہو گئے، مگر سوائے چند افراد کی کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا اور انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔
یعنی یہ کہ آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا تو چاروں طرف سے پتھر آنے شروع ہوئے، یہاں تک پتھراؤ ہوا کہ آپ ان پتھروں میں سر سے پیر تک بالکل دب گئے، آپ کے اعضاء اور ہڈیاں چور چور ہو گئی اور بے حد خون بہا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور تمام پتھر ہٹائے، پتھروں سے نکال کر آپ کا خون صاف کیا اور کپڑے میں لپیٹ کر انہیں گھر تک پہنچایا اور چلے گئے۔ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں برس یہی طریقہ اور یہی حالت رہی۔ جب کبھی آپ کو زیادہ صدمہ پہنچتا تو صرف اتنا فرماتے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم پر فرمایا کرتے تھے، پروردگار تو انہیں ہدایت فرما کہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر جب پچھلی رات ہوتی تو شافی مطلق کے حکم سے آپ بالکل توانا اور تندرست ہو جاتے، مگر قوم کی گمراہی باوجود آپ کے سمجھانے اور خدا سے ڈرانے کے بڑھتی چلی جاتی تھی، اور یہاں تک کہ ان میں آپ کے خلاف جسارت ہو گئی تھی کہ ہر بوڑھا اپنے بچوں کو مرتے وقت نصیحت کرتا تھا کہ خبردار، نوح دیوانے کی کوئی بات نہ سننا کہ یہ سینکڑوں برس سے یوں ہی اپنا دیوانہ پن ظاہر کر رہا ہے، بلکہ جہاں کہیں وہ مل جائے اسے پتھروں سے مارنا اور زخمی کرنا۔ ایک روز علل صبح حضرت نوح علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت سنا رہے تھے کہ یکایک سامنے سے قوم کا ایک بوڑھا رئیس اپنے چھوٹے سے بچے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے لایا اور نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے فرزند، جب تو ہوشیار ہو تو اس شخص کو پہچاننے میں ضرور کوشش کرنا، دیکھ اس کو مارنا یا اس کو زخمی کرنا ہماری قوم کا سب سے پہلا فرض ہے، اور دیکھ اسے اچھی طرح پہچان لے کہ یہی وہ شخص ہے جس کی اہانت اور توہین تجھ پر لازمی اور ضرور ہوگی۔ یہ سن کر بچہ بوڑھے کی گود سے یکایک اترا اور بوڑھے کے ہاتھ سے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سر مبارک پر اس زور سے ماری کہ آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ 950 برس کے بعد آج یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک معصوم بچے نے حضرت نوح کو دانستہ تکلیف پہنچائی جس کو آپ برداشت نہ کر سکے، نیز بچے کی یہ عادت معلوم کر کے قوم کی طرف سے بالکل نا امیدی ہو گئی، اور باوجود خفیف چوٹ کے حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر مناجات کی۔ نوح علیہ السلام کی دعا ختم ہوئی تو رب العزت کی طرف سے ندا ہوئی، اے نوح علیہ السلام، ہم نے تمہاری فریاد سنی اور اسے قبولیت سے آراستہ فرمایا۔ اے نوح علیہ السلام، فی الحقیقت تمہاری قوم میں اب کوئی ہم پر ایمان لانے والا نہیں اور نہ کوئی آئندہ ایمان لائے گا۔ اچھا، ہم اب اس مخلوق نافرمان پر پانی کا عذاب نازل کرتے ہیں جس سے یہ سب کے سب ڈوب جائیں گے، تم اور تمہارے ہمراہی ایمان والے بندے اس عذاب العلیم سے محفوظ رہیں گے اور ہم اپنے فضل و کرم سے بچا لیں گے۔ کتب تواریخ و تفاسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے رب العزت سے سوال کیا کہ مولا، کشتی کیسی ہوتی ہے؟ خطاب ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، وہ لکڑی کا ایک مکان ہوتا ہے جو پانی پر تیرتا ہوا پھرتا ہے۔ عرض کیا، خداوند میرے پاس لکڑی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں اور کیوں کر کشتی بناؤں؟ کہ اتنے میں سال کے کئی درخت جبرائیل علیہ السلام لے کر پہنچے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھوں ان کی جڑیں زمین میں دبوا دی۔ روایت کے مطابق وہ درخت 20 سال میں بن کر تیار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا نے یہاں تک اثر کیا کہ دعا کو آج 20 سال گزر گئے، مگر 20 سال سے کسی عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا نہ ہوا اور نہ آسمان سے می برسا۔ اسی اثنا میں حضرت نوح علیہ السلام دعوت اسلامی سے خاموش رہے، جس کے بدلے قوم نے بھی آپ کو تکلیفیں نہ پہنچائیں۔ اس کے بعد حکم الہی سے ان درختوں کو گرایا گیا اور تعلیم جبرائیل علیہ السلام ان کے تختے بنائے گئے۔ معراج النبوت میں ایک عجیب و غریب روایت یہ بھی مرقوم ہے کہ ان سال کے درختوں میں سے پورے 1,24,000 تختے تیار کیے گئے اور بموجب تعلیم الہی ہر ایک تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا۔
جب دوسرا دن ہوا تو صبح آ کر نوح علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تمام تختوں پر سے پیغمبروں کے نام مٹے ہوئے ہیں۔ سخت پریشان ہوئے اور پھر دوبارہ ان پر انبیاء کے نام لکھے۔ رات کو وہ پھر خود بخود مٹ گئے۔ اب تو آپ کمال درجہ مضطرب اور بے چین ہوئے کہ خداوند یہ کیا ماجرا ہے۔ ندا ہوئی کہ اے نوح علیہ السلام، ہمارے نام معظم سے ان ناموں کو شروع کرو اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اختتام کرو تاکہ شیطان کے مٹانے سے یہ سارے نام محفوظ رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم ربی سے کشتی تیار کرنی شروع کی، جس کو آپ کی قوم آ کر دیکھتی اور ہنس کر یہ کہتی، نوح یہ کشتی تم چلاؤ گے کہاں؟ آج 20 سال ہو گئے ہیں، آسمان سے ایک قطرہ پانی نہیں برسا، دریا اور نہریں سب خشک پڑے ہیں، مگر تم بیٹھے کشتی بنا رہے ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو فرمان خداوندی پہنچا کہ اے نوح علیہ السلام، چونکہ ہماری مشیت میں یہ قوم لائق عذاب ہو چکی ہے اور ان کی بربادی کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لہٰذا کشتی بنانے میں تم جلدی کرو اور ان کی کہی سنی کا کچھ خیال نہ کرو۔ چنانچہ آپ بحکم ربی کشتی بنانے میں نہایت مستعدی سے تیار ہو گئے اور اس کی تکمیل شروع کر دی۔ اس کی تیاری میں ایک آپ، 2 آپ کے فرزند اور 2 آپ کے امتی، کل 5 نفوس کشتی تیار کر رہے تھے۔ معراج النبوت میں لکھا ہے کہ اس کشتی کا طول 600 گز تھا، عرض 300 گز اور بلندی 30 گز کی تھی، اور وہ 3 طبقوں پر منقسم تھی۔ پہلا یعنی اوپر کا طبقہ آدمیوں کے لیے، دوسرا یعنی درمیانی طبقہ چرند پرند کے لیے، اور تیسرا یعنی نیچے کا طبقہ درندوں اور چوپایوں کے لیے تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہو گئی تو حکم خداوندی ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، سب سے پہلے اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا جائے، اس کے بعد اور لوگ سوار ہوں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک تابوت تیار کیا اور آپ کے جسد مبارک کو اس میں لٹا کر سب سے اوپر کی منزل پر فرشتوں کی امداد سے لے جا کر رکھ دیا، اور پھر آپ طوفان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حکم خداوندی پہنچا کہ نوح علیہ السلام، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف کی ہوا کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین کے جانوروں کو سمیٹ کر اس میدان میں لا کر دیں جہاں نوح کشتی میں سوار ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ چاروں طرف کی ہواؤں نے جہان کے جانوروں کو اس میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مکھی اور مچھر تک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب آپ درندوں اور خونخوار جانوروں کی طرف مخاطب ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اے خدائے بے نیاز، شیر اور بکری ایک جگہ کیوں کر رہ سکتے ہیں؟ ارشاد عالی ہوا، نوح علیہ السلام، ان کے درمیان عداوت کس نے ڈالی ہے؟ عرض کیا مولا تو نے۔ حکم ہوا ہم نے ہی عداوت ڈالی ہے، اور اب ہم ہی آپس میں ان کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے۔ پھر جب نوبت سانپ اور بچھو کی آ پہنچی تو آپ نے عرض کیا مولا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، انہیں کاٹیں گے۔ اسی وقت آسمان سے جبریل آئے اور آ کر سانپ کا زہر نکال دیا اور بچھو کا ڈنک توڑ ڈالا، اور ان کے جوڑے بھی کشتی میں پہنچا دیے۔ اس کے بعد آپ نے مہین مہین جانور سب سے اوپر کے طبقے میں اپنے پاس رکھے تاکہ یہ درندوں اور حیوانوں سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر حکم الہی یہ بھی پہنچا کہ اے نوح علیہ السلام، اس کشتی میں سوار ہو کر کوئی انسان یا حیوان نر اپنی مادہ کے نزدیک نہ جائے، اور سب کے سب پاک صاف رہیں، کیونکہ غضب الہی جوش میں آنے والا ہے۔ نیز کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کھائے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیے، بلکہ ہر نر اپنی مادہ سے الگ الگ رہے تاکہ وہ اپنی مادہ پر کہیں مائل نہ ہو جائے، اور پورے سال بھر کی خوراک تمام جانداروں کے لیے کشتی میں رکھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور تمام نروں کو مادہ سے الگ رہنے کا حکم بھی دے دیا، اور سال بھر کی خوراک بھی کشتی میں رکھ لی۔ تمام جانوروں کو چڑھا دینے کے بعد حضرت نوح کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا باقی رہ گیا ہے، اور وہ دونوں اگلی ٹانگیں کشتی میں رکھ کر پچھلے دھڑ کا زور لگا کر چڑھنا چاہتا ہے، مگر اس سے چڑھا نہیں جاتا، کیونکہ خبیث شیطان نے اس کی دم پکڑ رکھی ہے، اور وہ اس گدھے کے ساتھ خود بھی کشتی پر چڑھنا چاہتا ہے۔
غرض یہ کہ گدھا ہر چند زور لگا کر چڑھتا ہے مگر نہیں چڑھا جاتا۔ آخر کار حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ ایک پرانا پاپی گدھے کے ساتھ لگ گیا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں۔ غصے میں آ کر آواز دی، اے گدھے، فوراً کشتی میں چلا آ، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی آ جائے۔ اتنا سنتے ہی شیطان گدھے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور گدھا ایک جست میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ پھر تو شیطان گدھے کو چھوڑ کر کشتی کے ایک کونے میں جا بیٹھا۔ ادھر سے حضرت نوح علیہ السلام سب کا معائنہ کرتے ہوئے جب اس کونے میں آئے تو اپنے پرانے گناہگار کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اسی وقت آپ پہچان گئے اور فرمایا، خبیث، تو یہاں کیوں اور کس کی اجازت سے آیا ہے؟ جواب میں کہتا ہے کہ آپ کی اجازت سے آیا ہوں۔ آپ شاید بھول گئے، ابھی تو آپ نے مجھے اور گدھے کو آنے کی اجازت دی ہے۔ واہ حضرت واہ، بھلا میں کہیں بے اجازت جا سکتا تھا؟ غرض یہ کہ خبیث نے وہ چکنی چپڑی باتیں شروع کی کہ الامان الحفیظ، مگر نوح علیہ السلام کب اس کی باتوں میں آنے والے تھے؟ اسی وقت آپ کا ارادہ ہوا کہ اسے کشتی سے اتار دیا جائے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، اے نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کو کشتی سے نہ نکالو اور اسے یہیں رہنے دو۔ ہماری قدرت کی اس معاملے میں بڑی حکمتیں ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتے بلکہ ہم ہی جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے اور اس لعین کو وہیں بیٹھے رہنے دیا۔ لیکن پھر تھوڑی دیر میں آپ نے اسے نصیحت کرنی شروع کر دی کہ اے ابلیس، تو نے اپنے آپ کو کیوں مردود اور شکی بنایا ہے اور کس کے لیے تو رامزہ درگاہ ہوا ہے؟ جواب میں ایک پرانا حاضر جواب کہتا ہے، حضرت، میں اپنے آپ کو اس بلا سے نجات دینے کے لیے اور اس مرض کی دوا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ آپ کے پاس اس کا علاج ہے تو بتائیے تاکہ میں خدا کا مقرب بندہ دوبارہ بن سکوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ابھی توبہ کر لو۔ شیطان بولا، ابھی توبہ کرنے سے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ آپ ذرا معلوم کیجئے تاکہ ابھی توبہ کر لوں۔ نوح علیہ السلام کے دل پر ان خالص اور مخلص باتوں کا بے حد اثر ہوا اور اسی وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ خداوند یہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ قبول فرمائی جائے۔ وہاں سے خطاب آیا، اے نوح علیہ السلام، تم اس دھوکے باز کے فریب میں نہ آؤ اور اس کی تمام باتوں کو جھوٹا جانو، یہ بڑا مکار، بڑا فریبی ہے۔ اے نوح علیہ السلام، تم اس کا جھوٹ سچ آزما کر دیکھ لو اور اس سے کہو کہ یہیں اسی کشتی میں آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا ہوا ہے تو اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام نہایت خوشی خوشی ابلیس سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا تابوت ہے، اسے سجدہ کر لے اور مقربین میں داخل ہو جا۔ یہ سن کر اس نے کہا لگایا اور کہا کہ یہ جب زندہ تھے اور جنت کی بادشاہی کر رہے تھے، جب تو ہم نے انہیں سجدہ کیا نہیں، اب جب کہ یہ خاک ہو گئے تو میں انہیں کیوں کر سجدہ کر سکتا ہوں؟ اتنا سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا اور دوسرے امور متعلقہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری اور اپنے اہل و عیال اور دیگر فرمانبردار امتی کل 12 مرد و عورت کو کشتی میں سوار کر کے فارغ ہو گئے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے نوح علیہ السلام، اب تو طوفان کا انتظار کرو اور اس کی علامات معلوم کر لو۔ اس طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دہکتے ہوئے آگ کے تنور میں سے اول پانی ابلنا شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تنور کی نسبت مختلف روایتوں میں آیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ تنور جس میں اول پانی نکلا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تنور تھا، وہ پتھر کا بنا ہوا تھا۔ لکھا ہے ایک روز وہ روٹیاں پکا رہی تھیں کہ یکایک آگ کے بھرے ہوئے تنور میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا اور انہوں نے دوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی۔ دوسری روایت میں اس طرح مرقوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام کچھ کھانا پینا خریدنے کے لیے بازار میں آئے ہوئے تھے اور اتفاق سے ایک نان بھائی کی دکان پر کھڑے ہوئے روٹیاں لے رہے تھے۔ اس نان بھائی نے آپ سے بطور مذاق کہا،
اے نوح علیہ السلام، آپ کا پانی کہاں ہے جس کی طغیانی سے آپ ہم کو ڈراتے تھے؟ وہ کہاں چھپا ہے اور کب آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے مذاق اڑانے پر غصہ آیا اور جلال میں آ کر کہا، شاید تیرے ہی تنور سے وہ پانی نکلے، اور عجب نہیں جو ابھی نکلنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہی اللہ عز و جل نے قبول کر لیے۔ اب جو نان بھائی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تنور میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے پانی جوش مارتا ہوا اس میں دکھائی دیا اور وہ آنن فانن ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ حالت دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے اپنے فرزند کنعان کو بلایا تو وہ پرے چلا گیا، کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور بری صحبت نے اس کو آپ سے باغی کر رکھا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ طوفان شروع ہو گیا، فوراً آپ کشتی میں سوار ہو گئے اور اپنے بیٹے کنعان سے کہا، اے میرے چھوٹے سے بچے، دیکھ کشتی میں سوار ہو جا اور میرے دشمنوں کا ساتھ نہ دے۔ تو جواب میں کنعان کہتا ہے، اے نوح علیہ السلام، آپ خاطر جمع رکھیں اور گھبرائیں نہیں، میں بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے فرزند، دیکھ آج کے دن خدا جس کو نہ بچائے گا وہ بچ نہیں سکتا۔ کیسا پہاڑ اور کیسی بلندی! غرض یہ کہ باپ اپنے بیٹے کنعان کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ان کی محبت جوش مار رہی ہے، مگر مخالف بیٹے کا یہ حال ہے کہ وہ باپ کی ایک نہیں سنتا۔ غرض یہ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اللہ کی جانب فریاد کی، الہی میرا اہل، میرا فرزند ڈوب رہا ہے، الہی تیرا وعدہ تھا کہ تمہارے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا۔ اللہ کی جانب سے یہ جواب ملا، نوح علیہ السلام، وہ تمہارا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل بہت خراب ہے، اور بار بار تو اس کے لیے ہم سے سفارش نہ کرو، ورنہ ہم نبوت سے تمہارا نام کاٹ دیں گے۔ یہ سنتے ہی نوح علیہ السلام لرز گئے اور غضب الہی سے کانپنے لگے اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ ادھر طوفان عظیم جوش مارتا ہوا چلا، ادھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے اپنے لیے پہلے سے ہی ایک صندوق بنا رکھا تھا، جس کے سوراخوں میں اس نے رال وغیرہ بھر رکھی تھی تاکہ کہیں سے اس میں پانی نہ جا سکے۔ کنعان اس صندوق میں بیٹھ گیا اور اس کا صندوق پانی میں تیرتا ہوا پھرنے لگا، چنانچہ سب سے پہلے اسی کا برا انجام ہوا۔ صندوق پانی کی موجوں میں تیرتا ہوا پھر رہا ہے اور فی الحقیقت پانی اس میں نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیشاب کا دھانا کھول دیا کہ وہ رکتا نہیں، یہاں تک کہ وہ اس پیشاب میں ہی ڈوب کر مر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کوئی ایمان لایا تھا کشتی میں سوار ہوئے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھنے والے اس کشتی کے 8 نفر تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی مومنہ اور 3 بیٹے جام، سام، یافت اور ان تینوں کی بیویاں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 20 نفر تھے، بعض روایت میں کل 80 نفر تھے۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے اور طبقہ پوش اوپر رکھ لیا تو یکایک پہاڑوں پر ابر سیاہ نمودار ہوا، جس سے گرم ہوا چلنی شروع ہوئی جو تمام عالم میں پھیل گئی، اور چاند کا نور، آفتاب کی روشنی معدوم ہو گئی، اور رات دن اندھیرے کا ایک خوفناک پردہ بن گئے، اور باران عظیم اس شدت سے برسنا شروع ہو گیا کہ ہر قطرے کا پانی مشک کے برابر تھا۔ پھر اس طوفان عظیم میں وہ کشتی نہایت جوش و خروش سے رواں ہوئی، جس کو اللہ پاک اپنے کلام پاک میں نقل فرماتا ہے، کشتی بلند لہروں میں پہاڑ کی مانند چلنی شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ معلوم ہوتا تھا کہ 7 آسمان پانی ہو کر زمین پر آ رہے ہیں۔ اس اندھیرے اور ظلمت میں کشتی نوح میں بھی اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں مناجات کی کہ خداوند روشنی عنایت فرما ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام جنت سے 2 گوہر درخشاں لائے اور کشتی کی دیواروں میں انہیں رکھ دیا۔
جس سے تمام کشتی روز روشن کی طرح روشن ہو گئی، مگر عالم دنیا میں وہ تاریکی اور اندھیرا اور پانی کا عذاب نازل ہو رہا ہے کہ الامان الحفیظ۔ ادھر طوفان کے ٹھہرنے کا حکم صادر ہوا، ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور آپ نے کشتی پر سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، جس پر ابر و بادل یا پانی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ بہت خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ آپ بمائے اپنے قافلے کے پورے 1 مہینے تک اسی پہاڑ پر مقیم رہے کہ مبادا عالم دنیا میں کہیں پانی نہ بھر رہا ہو۔ چنانچہ اس کی تلاش و جستجو میں آپ نے ایک کوے کو زمین پر روانہ کیا کہ زمین خشک ہو گئی ہے یا ابھی وہ پانی سے لبریز ہے۔ کوا جب یہ معلوم کرنے کے لیے گیا تو وہاں اپنے کھانے کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور آپ کو آ کر جواب نہیں دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور کہا کہ خداوند اسے ہمیشہ ڈرپوک اور روزی کی طرف سے نادیدہ کر، اور اسے کہیں اطمینان نصیب نہ ہو، اور اس کی روزی سڑی مردار کی مقرر کر۔ چنانچہ کوے کے حق میں آپ کی بد دعا کارگر ہوئی اور وہ سخت بے اطمینان اور مردار خور اور ہر وقت کا خائف بن گیا۔ پھر آپ نے کبوتر کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ اور معلوم کرو کہ زمین پر پانی موجود ہے یا خشک ہو گیا۔ کبوتر فوراً کشتی سے اڑ کر زمین پر پہنچا اور جتنی سرخی اس کے پاؤں میں ہے اتنا ہی پانی میں ڈوبا، اور سرخ کیچڑ اس لیے اپنے پاؤں میں لگائی تاکہ معلوم ہو جائے کہ پانی صرف اس قدر رہ گیا اور باقی سب کیچڑ ہی کیچڑ۔ اور زیتون کا ایک ہرا پتا اپنی چونچ میں لے کر بہت جلدی سے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پانی کے اتر جانے کی خبر پہنچائی۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے نیک فرمائی اور کہا الہی یہ ہمیشہ خوش و خرم رہے اور انسان کے دل میں اس کا گھر ہو اور ہر جگہ اس کے لیے مقام امن و امان ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا کبوتر کے حق میں قبول ہوئی اور ہمیشہ کے لیے مطمئن اور مامون ہو گیا۔ یہ معلوم کر کے حضرت نوح علیہ السلام مائے اپنے ہمراہیوں کے کشتی سے باہر آئے۔ جس روز حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے وہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور آپ نے اس متبرک دن میں روزہ رکھا اور اسی بیابان میں ایک گاؤں بسایا۔ جس روایت میں 80 آدمی کشتی کی سواری میں لکھے ہیں، ان کی روایت کے مطابق اس میں آباد ہو جانے کے بعد ان میں وبا پھیلی جس سے وہ سب مر گئے۔ اب صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں صاحبزادے اور ان کی 3 بیویاں، یہ کل 8 نفوس انسانی رہ گئے، جن سے از سر نو دنیا میں اولاد آدم کا سلسلہ جاری ہوا۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں فرزندوں کو تمام روئے زمین تقسیم فرمائی، چنانچہ عراق اور فارس اور خراسان اور سرزمین شام اپنے فرزند سام کو ملکیت دی، اور سرزمین مغرب اور زنگبار اور حبش اور ہندوستان اپنے بیٹے جام کو بخشا، اور زمین چین اور ترکستان وغیرہ یافت کو دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اطمینان سے رہنے سہنے لگے تو رب العزت کی جانب سے حکم ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری عبادت سے جو وقت بچے اس میں مٹی کے برتن بنایا کرو۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور رات دن مٹی کے برتن بنانے میں مصروف ہو گئے۔ جب ایک عرصہ بعد وہ برتن بے انتہا تیار ہو گئے تو ایک روز حکم الہی آیا، اے نوح علیہ السلام ان تمام برتنوں کو توڑ ڈالو۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب کے سب برتن توڑ ڈالے۔ توڑنے کو تو توڑ دیے، مگر اب غمگین اور اداس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے اور برتنوں کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے اللہ کی جانب عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اتنی مدت تک محنت کی اور نہایت عمدہ برتن بنائے، افسوس آج ان سب کو ٹوٹا ہوا دیکھتا ہوں، جس سے مجھے بے حد صدمہ ہوا ہے۔ اسی وقت عرش معلیٰ سے ایک دل دہلا دینے والی اور انسان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہا دینے والی صدا حضرت نوح علیہ السلام کے کانوں میں آئی، اے نوح علیہ السلام، تجھے مٹی کے برتنوں پر افسوس کرتے دیکھ کر میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب آئندہ اپنے بندوں کو طوفان کے عذاب میں کبھی ہلاک نہیں کروں گا۔
یہ سن کر حضرت نوح بھی زار و قطار رونے لگے، اور ایک بھری مخلوق کے فنا ہونے پر ملائکہ کے بھی آنسو بھر آئے۔ اور یہ آخری سبق حضرت نوح علیہ السلام کو عجیب عبرت انگیز دیا گیا، جس سے آپ ملک الموت کی ملاقات تک روتے ہی رہے، اور کبھی آپ نے ہنس کر بات نہیں کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سام کو طلب فرما کر اسے اپنا قائم مقام یا جانشین بنایا، اور نبوت و پیغمبری کے متعلق بہت کچھ وصیتیں کی۔ جب آپ اپنے بیٹے سام کو وصیت فرما رہے تھے تو اس وقت سام کی عمر 440 برس کی تھی۔ تمام نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد حضرت نوح کا دل سیر و تفریح کی طرف راغب ہوا۔ آپ ایک پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ خدا کی قدرت کا تماشا دیکھتے ہوئے پھر رہے تھے کہ یکا یک قابض الارواح مالک الموت آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو موت کا پیغام سنایا۔ سنتے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے درد کے ساتھ ایک نعرہ مارا، جس سے تمام جنگل گونج اٹھا اور تمام جانور آپ کے پاس آ کر جمع ہو گئے، کیونکہ دنیا بھر کے جانوروں کو آپ کے ساتھ خاص الفت تھی۔ پھر آپ نے ملک الموت کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اتنی اجازت دو کہ میں ایک مرتبہ اپنے اہل و عیال سے پھر ملاؤں، جس کے جواب میں ملک الموت نے کہا، یا نبی اللہ، مجھے اجازت نہیں کہ میں آپ کو اتنی مہلت دے سکوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اچھا اے ملک الموت، یہاں اس جنگل میں میرے جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا، میرے ساتھ لاکھوں فرشتے موجود ہیں اور یہ سب کے سب آپ کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے، آپ کی عمر پورے 1400 برس ہو چکی تھی۔ جب حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت نے آپ کو رضامند پا لیا تو ان سے دریافت کیا کہ اے نوح علیہ السلام اور اے سب سے بڑی عمر پانے والے پیغمبر، آپ نے اپنے خیال میں دنیا کو کتنا وسیع اور کتنا طویل پایا؟ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فرمایا، اے ملک الموت، گو میری عمر اتنی دراز ہوئی ہے اور میں اتنے عرصے تک زندہ رہا ہوں، لیکن واللہ اس وقت مجھے یہ معلوم ہوتا کہ دنیا ایک ایسے سرائے کی مانند ہے جس کے 2 دروازے ہیں۔ میں اس سرائے میں داخل ہوا ہوں اور ہنوز دوسرے دروازے پر نہیں پہنچا ہوں کہ تم نے آ کر مجھے پیام موت سنایا۔ پھر ملک الموت نے اپنا ہاتھ دراز کیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، آپ کو ہماری یہ تحریر اور یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔